وہ گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھی تھی جب چڑ کی آواز کے ساتھ بیسمنٹ کا دروازہ کھلا۔ اس نے قدموں کی ابھرتی چاپ سن کر بھی سر نہ اٹھایا۔ تمہیں چھوٹے خان جی بلا رہے ہیں اپنے کمرے میں، آنے والی نے پیغام دیا۔ اس پیغام پر ہیر نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کہہ دو اپنے خان جی سے میں نہیں آؤں گی، جو بھی کہنا ہے یہاں آ کر کہہ سن لیں۔ دیکھو تم چھوٹے خان جی کا غصہ دیکھ چکی ہو، اس لیے ضد مت کرو اور چلو میرے ساتھ۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ تم اپنی زبان کو ہتھیار بنا کر اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، دو ٹوک جواب آیا۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، میں چھوٹے خان جی کو جا کر تمہارا انکار۔ سکینہ تم جاؤ۔ یشب آفریدی کی آواز نے نہ صرف سکینہ پر کپکپی طاری کی بلکہ ہیر بھی اس آواز پر خوفزدہ ہو گئی۔ جی چھوٹے خان جی۔ سکینہ گھبراتی ہوئی جلدی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ ہیر ہلکا ہلکا لرزتی ہوئی جھکے سر سے یشب آفریدی کی نظریں خود پر گڑی محسوس کر رہی تھی۔ دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ ہمیں خون بہا چاہیے، نہ خون کے بدلے خون، نہ خون معاف۔ یشب خان آفریدی کی دھاڑ سے ہر طرف سکوت چھا گیا۔ وہ پنچایت کے سربراہ کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ خاقان آفریدی نے پرشکوہ نگاہ بیٹے پر ڈالی جسے دیکھ کر وہ نظریں جھکا گیا۔ پنچایت کے سربراہ نے دلاور خان کو دیکھا۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پاس بیٹھے غصہ ضبط کرتے شمس دلاور خان کو مخاطب کیا۔ جاؤ ہیر کو لے آؤ، مدھم شکستہ آواز میں بولے۔ شمس خاموشی سے اٹھ کر گاڑی کی طرف چل پڑا۔ دلاور خان نے شمس کے جانے کے بعد ایک دکھ بھری نظر خاقان آفریدی پر ڈالی، مگر وہ نظر چرا گئی۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف یشب کا تھا، مگر اس وقت اتنے لوگوں میں بیٹے کے فیصلے سے اختلاف کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا بابا جان۔ یشب خاقان آفریدی کی بات پر آپے سے باہر ہوا۔ میں نے تمہیں لندن اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ واپس آ کر قتل و غارت شروع کر دو۔ قتل انہوں نے کیا ہے بابا جان، اور میں ہرگز اس خون کو معاف نہیں ہونے دوں گا۔ ان لوگوں کو اپنے کیا کا بدلہ چکانا ہوگا۔ وہ بضد تھا۔ یشب بچے، تیرے بابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، معاف کر دینے میں ہی بڑائی ہے۔ بی بی جان پلیز، آپ سب شاید بھول چکے ہیں کہ محض 20 دن پہلے اس حویلی کے بڑے وارث کا جنازہ اٹھا تھا، مگر میں نہیں بھولا ہوں اور نہ ہی آخری دم تک بھولوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے معافی نامہ بھیج دیا تو میں یہ حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا، دیٹس اٹ۔ وہ اپنا فیصلہ سناتا سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ بابا جان نے پاس کھڑی مہرو کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتے یشب کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ یشب چیزوں کی اٹھا ٹھپک کر کے غصہ نکال رہا تھا جب مہرو کمرے میں داخل ہوئی۔ یشب، وہ اس پکار پر ایک لمحے کو رکا اور مڑے بغیر پھر سے چیزیں الٹنے لگا۔ یشب، پھر سے پکارا گیا۔ بھابھی، اگر آپ یہاں اس لیے آئی ہیں کہ میں اپنا فیصلہ بدل لوں تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ میں لالا کا خون کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ ایسا کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ زیادہ نہ صحیح کچھ تو اس اذیت کا مداوع ہوگا جو لالا کے خون سے لت پت وجود کو دیکھ کر مجھے ہوئی تھی۔ تو اس خاندان کے بیٹے کا خون کرو گے جا کر؟ نہیں تو خون بہار میں کیا لوگے، پیسے یا پھر عورت؟ مہرو نے اس کے سرخ چہرے پر نظریں فوکس کرتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ بھابھی آپ، کیا میں؟ بولو یشب، کیا میں؟ تم ایک مرد کا بدلہ مظلوم عورت سے لوگے جس کا کوئی قصور بھی نہیں۔ بھابھی آپ اس ایموشنل تقریر سے میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ وہ ڈٹا رہا۔ ٹھیک ہے جو جی میں کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ میں خون بہا میں آنے والی لڑکی سے تمہیں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنے دوں گی، سمجھے؟ مہرو غصے سے بات مکمل کرتی کمرے سے نکل گئی۔ بھابھی خون بہا میں آنے والی لڑکی سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں صرف اور صرف شمس خان کو اس تکلیف سے گزارنا چاہتا ہوں جو میں نے جھیلی تھی۔ اسے بھی تو پتہ چلے کہ جب جان سے پیاری چیز ہمیشہ کے لیے جدا ہوتی ہے تو کس قدر اذیت سہنی پڑتی ہے۔ یشب نے ہم کلامی کرتے ہوئے پوری قوت سے ایش ٹرے دیوار پر دے ماری۔ اسے چادر اڑاؤ، شمس نے حال کمرے میں موجود خواتین سے کہا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی لالا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بابا مجھے منی نہیں کر سکتے۔ لالا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہیر پنچایت اور آفریدی خاندان کا فیصلہ سن کر پاگل سی ہو گئی تھی۔ ہیر، میں نہیں لالا، آپ اپنی ہیر، اپنی گڑیا کو کیسے کسی کے حوالے کر دیں گے؟ نہیں لالا، مجھے چھپا لیں کہیں۔ میں پنچایت میں نہیں جاؤں گی لالا، چھپا لیں مجھے۔ وہ روتے ہوئے شمس کے سینے سے لگ گئی۔ شمس نے بہت ضبط سے ہیر کے ہچکیاں لیتے وجود کو خود سے الگ کیا اور پاس کھڑی پروشا سے چادر پکڑ کر ہیر کو اوڑھائی اور اس کا بازو پکڑ کر باہر کی جانب بڑھا۔ لالا، آپ ان کو بتاتے کہ آپ نے جان بوجھ کر یشار خان کا خون نہیں کیا، یہ سب اچانک غلطی سے ہوا۔ پلیز لالا، میں نہیں جاؤں گی۔ ہیر روتے ہوئے گھسٹتی جا رہی تھی۔ وہاں موجود حویلی کی عورتوں اور ملازموں نے
افسردگی سے وہاں کی لاڈلی کو ہمیشہ کے لیے جاتے دیکھا، مگر اسے روکنے کی ہمت کسی میں بھی نہ تھی۔ پنچایت سے چند فرلانگ کے فاصلے پر شمس نے گاڑی کو بریک لگائی۔ ہیر نے خوفزدہ نظروں سے چند گز دور بیٹھے مردوں کے ہجوم کو دیکھا اور کپ کپاتے ہوئے شمس کا بازو پکڑا۔ لالا مجھے بچا لے، میں آپ سب کے بغیر مر جاؤں گی لالا۔ وہ پھر سے ملتجی ہوئی۔ شمس اس کے ہاتھ ہٹا کر گاڑی سے نکل گیا۔ دوسری سائڈ سے اس کا دروازہ کھول کر اسے بھی باہر نکالا۔ اگر تمہارا لالا تمہیں بچا سکتا تو کبھی بھی اپنی لاڈلی کو، اپنی عزت کو اس پنچایت کی زینت نہ بننے دیتا، وہ سنجیدگی سے کہتا اسے لیے آگے بڑھ گیا۔ خاقان افریدی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی بی بی جان سوریا خانم سے کی، مگر 10 سال تک اولاد نہ ہونے کی صورت میں بی بی جان نے ان کی شادی خود ہی اپنی چچا زاد گل بانو سے کروا دی۔ گل بانو نے خاقان افریدی سے شادی کے 1.5 سال بعد حویلی کے پہلے وارث یشار خان افریدی کو جنم دیا، جس پر پوری حویلی میں خوب جشن منایا گیا، مگر پیدائش کے 6 سال بعد یشب خان افریدی کو جنم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یشار اور یشب کی ذمہ داری بی بی جان پر آ پڑی۔ انہوں نے پورے دل سے یہ ذمہ داری نبھائی اور خوش دلی سے ان دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ وہ دن اور آج کا دن، انہوں نے کبھی ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ 6 سال پہلے وہ اپنی بھانجی مہرو کو یشار افریدی کی دلہن بنا لائی تھیں۔ مہرو اور یشار کا 4 سالہ بیٹا حدید افریدی بھی تھا۔ یشب چند ماہ پہلے ہی لندن سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا، جب قسمت نے ان پر بہت بھاری وار کیا، یشار افریدی کو ان سب سے ہمیشہ کے لیے جدا کر کے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی پنچایت میں کروا کر افریدی خاندان کے ساتھ بھیجوں۔ دلاور خان نے جھکے سر سے اپنا مدعا کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں حاکم خان، آپ نکاح شروع کریں۔ یشب اور دلاور خان کی بیٹی کا نکاح ابھی سب کی موجودگی میں ہی ہوگا۔ خاقان افریدی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات مکمل کی۔ بابا جان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یشب ان کی جانب جھک کر آہستگی سے بولا، میں اس لڑکی کو اپنے نکاح میں نہیں لوں گا۔ ایک فیصلہ تمہارا تھا تو دوسرا میرا ہوگا۔ بابا جان نے بھی آہستگی سے اسے باور کروایا اور حاکم خان کی طرف متوجہ ہو گئے، جو کلمات شروع کر چکے تھے۔ یشب کی بازی اسی پر الٹ چکی تھی۔ اس نے خون بہا میں دلاور خان کی بیٹی اور شمس خان کی بہن کو ہی مانگا تھا تاکہ وہ ان کو تکلیف دے سکے۔ وہ صرف اس لڑکی کو اپنی قید میں لانا چاہتا تھا، نہ کہ نکاح میں۔ نکاح کے لیے تو اپنے خاص ملازم حشمت خان کو سوچ چکا تھا، مگر بابا جان نے بیچ میں آ کر سارا قصہ ہی پلٹ دیا۔ وہ نکاح کے بعد پنچایت سے تو خاموشی سے اٹھا تھا، مگر حویلی آ کر اپنا غصہ نکالنا نہیں بھولا۔ ہم وہاں خون بہا لینے گئے تھے، نہ کہ بیوی اور بہو وغیرہ۔ تو تمہیں کیا لگتا تھا ہم وہاں سے لڑکی ایسے ہی لے آتے بنا نکاح کے؟ بابا جان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں طنز کیا۔ نکاح کرتے، ضرور کرتے، مگر میرے ساتھ نہیں۔ حویلی کے ہزاروں وفادار ملازم موجود تھے، ان میں سے کسی سے بھی کر دیتے۔ ہوش کرو کچھ یشب۔ ہوش میں ہی تو آ چکا ہوں، اور ہوش میں ہی میں اس فساد کی جڑ کو جان سے مار کر حساب برابر کر دوں گا۔ وہ چلاتا ہوا کچھ فاصلے پر کھڑی ہیر کی طرف بڑھا۔ چھوڑے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخی۔ یشب چھوڑو بچی کو، ہوش کرو یشب، کیا پاگل پن ہے یہ؟ بابا جان یشب کے ہاتھ ہٹا رہے تھے، جن میں وہ ہیر کی گردن دبوچ چکا تھا۔ بابا جان ہٹ جائیے، میں اس قصے کو یہیں ختم۔ یشب! بابا جان کی دھاڑ پر اس نے قہر آلود نگاہ ہیر کے لرزتے وجود پر ڈالی اور ایک جھٹکا دے کر اس کی گردن آزاد کی۔ ہیر اس جھٹکے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، اس لیے توازن برقرار نہ رکھ پائی اور دائیں جانب لڑکھڑاتے ہوئے گری۔ گرنے سے وہاں پر ٹیبل کی نوک اس کے ماتھے پر لگی، جس سے خون ابل پڑا۔ یشب سر جھٹکتا حال سے نکل گیا۔ مہرو بیٹا، دیکھو بچی کو۔ بابا جان مہرو کو کہتے ہی مردانے کی طرف چلے گئے۔ مہرو نے ہیر کو صوفے پر بٹھایا، جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی، زخم صاف کر کے بینڈیج کی اور ہال سے نکل گئی۔ اب ہال میں صرف ہیر اور تخت پر بی بی جان موجود تھیں۔ یہاں آؤ۔ انہوں نے ہیر کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئی پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھو۔ ہیر زمین پر بیٹھنے لگی تھی جب بی بی جان نے اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ ان کے سامنے صوفے پر ٹک گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہیر۔ دلاور خان کی بیٹی ہو؟ بھتیجی؟ بیٹی۔ اکلوتی ہو؟ جی، شمس لالا بھی ہیں۔ بی بی جان نے لمبی سی سانس خارج کی۔ یشب کا غصہ یہاں کے روایتی مردوں کے جیسا ہی ہے، مگر وہ دل کا برا نہیں۔ وہ اصل میں یشار اس کا بڑا بھائی تھا، بلکہ بہت اچھا دوست بھی تھا، اور وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ بی بی جان نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، شمس لالا نے یشار افریدی کو جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ اچانک۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں بچے، جانے والا تو چلا گیا،
وہ افسردگی سے بولی، میں معافی مانگتی ہوں۔ ہیر نے ہاتھ جوڑے۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو بچے؟ اس سب میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں۔ اتنے میں مہرو دودھ کا گلاس لے کر وہاں آئی۔ لو یہ پین کلر لے کر ہلدی ملا دودھ پی لو، سکون ملے گا۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حویلی کا ایک فرد زخم دے رہا ہے تو دوسرا مرہم رکھ رہا ہے۔ مہرو نے اس کی حیرت دیکھتے ہوئے آہستگی سے گلاس اس کے ہاتھ میں دے کر ہاتھ تھپ تھپایا۔ پی لو۔ ہاں بچے لے لو، آرام ملے گا۔ اچھا مہر، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم کھانا کھلا دینا اسے۔ ہوں جی بی بی جان۔ مہرو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یشب آ گیا کیا؟ بی بی جان نے مہرو سے پوچھا، جو انہیں گرم دودھ کا گلاس دینے آئی تھی۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں آیا۔ ہیر کہاں ہے؟ گیسٹ روم میں۔ کھانا کھلا دیا تھا؟ جی بی بی جان۔ تھوڑا سا ہی کھلایا ہے، وہ بھی زبردستی۔ ایسا کرو، اسے یشب کے کمرے میں چھوڑو۔ بی بی جان، یشب کا غصہ ٹھنڈا کر کے ہی واپس آئے گا، پھر آ کر نیا ہنگامہ مچا دے گا، اس لیے بہتر ہے ہیر کو چھوڑاؤ۔ وہی لانے والا ہے اسے، اب رکھے بھی۔ وہ دو ٹوک بولی۔ جی، اب یہ دودھ پی کر لیٹ جائیں، میں چھوڑ آتی ہوں۔ سلامت رہو۔ بی بی جان نے افسردگی سے مہرو پر نظر ڈالتے ہوئے دعا دی۔ پہلے وہ اسے سدا سہاگن رہو کی دعا دیتی تھیں، مگر اب حالات کے پیش نظر وہ بھی اپنی دعا بدل چکی تھی۔ رات 2:30 کے قریب یشب اپنے کمرے میں داخل ہوا، مگر بیڈ پر سوئے وجود کو دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ غصے سے کھولتا بیڈ کے پاس آیا اور جھٹکے سے رضائی کھینچی۔ ہیر کی آنکھ بمشکل اتنی دیر رونے کے بعد ابھی لگی تھی کہ یہ طوفان آ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، مگر جیسے ہی نظر سامنے کھڑے یشب افریدی کی لال انگارہ آنکھوں پر پڑی، گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ بمشکل غصہ ضبط کرتا ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہ لگا رکھی ہے؟ صاف اور سیدھی بات کرو۔ وہ غراتا ہوا پاس آیا۔ ہیر 2 قدم پیچھے ہٹی، وہ مزید پاس آیا۔ وہ پھر سے پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی ہیر دلاور خان، واہ! وہ اتنا پاس آ کر بولا کہ ہیر کو اس کے سانسوں کی آواز تک سنائی دے رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں آئی، مجھے مہرو بھابھی چھوڑ کر گئی ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ مہرو بھابھی؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ کس رشتے سے وہ تمہاری بھابھی ہیں؟ بولو۔ یشب نے سختی سے اس کا منہ جکڑا۔ تمہارے بھائی نے ان کے شوہر کو قبر میں اتار کر انہیں بیوگی کی چادر اڑا دی، اور تم یہاں رشتہ داریاں بناتی پھر رہی ہو؟ ہاں، وہ پوری طاقت سے چلایا۔ نہیں، میں چپ۔ یشب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ بالکل چپ۔ آج کے بعد اگر یہ زبان بلا ضرورت ہلی تو کاٹ دوں گا، سمجھی؟ اب چلو، میں تمہیں تمہاری اصلی آرام گاہ دکھا دوں۔ وہ ہیر کو بازو سے پکڑ کر تہہ خانے میں لے آیا۔ یہ ہے تمہارا اصل ٹھکانہ، اس سے آگے کا سوچنا بھی مت، وہ غرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ہیر اس تہہ خانے میں سسکتی اکیلی رہ گئی۔ ہیر کو تہہ خانے میں بند 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ نہ کوئی وہاں آیا اور نہ ہی اسے باہر بلایا گیا۔ سکینہ نامی ملازمہ اسے کھانا پانی سب دے جاتی تھی، اور آج وہ 12 دن کے بعد ہیر کے پاس یشب افریدی کا بلاوا لے کر آئی تھی کہ چھوٹے خان جی تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ہیر کو رات کی اس پہر یشب افریدی کا اپنے کمرے میں بلانا نامناسب لگا۔ یشب افریدی خود وہاں آیا۔ سکینہ کے جانے کے بعد وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہیر کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا سنانا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، ہیر نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی کہہ رہی تھی نا سکینہ سے کہ خان سے کہو جو کہنا سننا ہے یہاں آ کر سن لیں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میری بات یاد ہے تمہیں؟ جج جی، اگر بلا ضرورت زبان ہلائی تو کاٹ دوں گا۔
وہ معصومیت سے اس کی بات دہرا گئی۔ گڈ، تم تو بہت ذہین ہو۔ تو بتاؤ جب میری بات یاد تھی تو پھر آنے سے منع کیوں کیا؟ اب کہ وہ اپنی مخصوص دھاڑ نما آواز میں غرایا۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی۔ معاف کیا، اب چلو گی ساتھ یا پھر؟ چلوں گی، وہ فٹافٹ بولی۔ گڈ، چلو۔ وہ یشب افریدی کے پیچھے پیچھے ناک کی سیدھ میں چلتی ہوئی اس کے کمرے تک آئی۔ یہ دیکھ رہی ہو میرا کمرہ؟ جی۔ یہ دیکھ رہی ہو میرا کمرہ؟ جی۔ آج سے تم اس کمرے میں رہو گے۔ یشب کی بات پر ہیر نے حیرانگی سے دیکھا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تم اس کمرے کی مالکن نہیں بلکہ ملازمہ بن کر رہو گی، انڈرسٹینڈ؟ تمہیں اس کمرے میں رہنے کے عوض جو کرنا ہوگا وہ میں تمہیں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ خود سے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، رائٹ؟ جی۔ ہیر نے ٹرانس میں سر ہلایا۔ اب فی الحال تو تم ایسا کرو، الماری سے اگر کوئی بستر ملتا ہے تو نکال کر یہاں زمین پر بچھا لو، کیونکہ اب یہیں سویا کرو گی تم۔ اس کی بات پر ہیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اتنی ٹھنڈ میں زمین پر وہ بمشکل اپنی ٹانگیں گھسیٹتی الماری تک گئی۔ یشب اپنی بات مکمل کرنے کے بعد واش روم میں گھس چکا تھا۔ وہ الماری میں اتنی کوشش کے بعد بھی صرف ایک شال نما موٹی چادر ہی تلاش کر پائی۔ اب وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس چادر کو نیچے بچھائے یا پھر سردی سے بچنے کو اوپر اوڑھے۔ اسی کشمکش میں تھی جب یشب ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا۔ ایک سرسری نظر ہیر کے ساکت وجود پر ڈال کر بالوں کو برش کیا اور پلٹ کر بیڈ پر موجود خوبصورت سی شہنیل کی نرم و ملائم رضائی میں گھسا۔ یہ شہنیل کی رضائیاں بی بی جان کی نگرانی میں بنائی جانے والی اسپیشل سوغات تھی، جن کو سردی کے موسم میں ہر کمرے میں موجود کمبل کو ہٹا کر پہنچا دیا جاتا تھا۔ ہیر نے ایک للچاتی نظر رضائی پر ڈالی اور آگے بڑھ کر چادر کو بیڈ کے بائیں جانب ذرا فاصلے پر بچھایا اور بڑے حوصلے سے اس چادر پر لیٹ کر اپنی سر پر اوڑھی شال کو سارے جسم کے ارد گرد لپیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے اپنا کمرہ گھوم رہا تھا، جہاں آسائش و آرام کی ہر چیز موجود تھی۔ اب وہ ہیر دلاور خان زمین پر پڑی تھی، بنا کسی بستر اور لحاف کے۔ ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں کے بند پپوٹے سے نکل کر زمین پر گرا، مگر وہاں ان آنسوں کو دیکھنے اور پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ ہائے یہ قسمت، جو لمحے میں بادشاہ کو گدھا اور گدھا کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جس سے لڑنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ صرف اپنی دعاؤں سے ہی قسمت کو بدلنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور ہیر بھی دعا گو تھی کہ اس کی قسمت، اس کی زندگی بھی پھر سے پہلے جیسی ہو جائے، جہاں نہ تو کوئی دکھ اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ مگر اب یہ دیکھنا تھا کہ ہیر کی یہ خواہش پوری ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ ہیر تہہ خانے سے نکل کر اب اس کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ وہ یشب افریدی کے حکم کے مطابق خود اسے مخاطب کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ 3 دن سے اس کمرے میں تھی جہاں کی ایک ایک چیز اسے ازبر ہو چکی تھی۔ اب تو وہ آنکھیں بند کر کے بھی بتا سکتی تھی کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ اس رات وہ زمین پر لیٹ تو گئی تھی مگر سو نہیں پائی تھی۔ ٹھنڈ تلوار کی مانند ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے کے کٹھن صبر کے بعد وہ بالآخر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں مدھم روشنی کے ساتھ یشب افریدی کے ہلکے ہلکے خراٹے گونج رہے تھے۔ خود تو مزے سے سو رہا ہے جنگلی، اور مجھے یہاں مرنے کو لٹا دیا۔ میرے مالک، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ آخر کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ اتنی بھیانک سزا بھگتنی پڑ رہی ہے؟ وہ افسردگی سے سوچتی کھڑی ہوئی۔ ہیر مدھم روشنی میں صوفہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس پر لیٹ سکے۔ آنکھوں کو اچھی طرح کھول کر دیکھنے پر وہ صوفہ تلاش کر رہی تھی۔ آگے بڑھی ہی تھی کہ یشب افریدی کے پشاوری چپل میں اڑ کر زمین بوس ہوئی۔ کھٹکے کی آواز پر یشب بھی آنکھیں مسلتا لیمپ آن کر چکا تھا۔ ہیر کو اوندھے منہ زمین پر گرے دیکھ کر مسکراہٹ روکتا اٹھ بیٹھا۔ آدھی رات کو کس فلم کے لیے ریہرسل ہو رہی ہے؟ ہیر اس کی آواز پر شرمندگی کے مارے اٹھ ہی نہ پائی۔ اٹھ جاؤ یا پھر کرین منگواؤں؟ یشب نے ہیر کی بھری بھری جسامت پر چوٹ کی۔ وہ شرمندہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کر رہی تھی تم آدھی رات کو؟ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اوہ، تو سردی سے بچنے کے لیے میرے لحاف میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی؟ یشب نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ میں صوفے پر، میں نے تمہاری جگہ تمہیں بتا دی تھی۔ پھر کس کی اجازت سے تم صوفے پر جا رہی تھی؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ سردی بہت ہے، میں گرمیوں میں زمین پر لیٹ جایا کروں گی، وہ سر جھکائے جلدی سے بولی۔ کافی سے زیادہ چالاک ہو اپنے بھائی کی طرح، طنز کیا گیا۔
میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا، ہیر یشب کی بات پر چلا کر بولی۔ یشب اس کے چلانے پر رضائی ہٹاتا اس تک آیا۔ تمہارے لاڈلے بھائی نے کچھ نہیں کیا تو پھر کس نے مارا ہے یشار خان کو؟ لالا نے جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے ہیر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی یشب کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کی بولتی بند کروا گیا۔ میرے سامنے دوبارہ اس کتے کی حمایت میں مت بولنا، ورنہ کیا؟ ہیر کو اپنے لالا کے لیے لفظ کتا برداشت نہیں ہوا تھا، اسی لیے ہمت کرتی بولی، ورنہ کیا کریں گے؟ مجھے جان سے ماریں گے، پیٹیں گے، یا پھر جان سے مار دیں گے تو مار دیں مجھے۔ میں بھی اس اذیت بھری زندگی کو جینا نہیں چاہتی، اس لیے مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے مار کر اپنا بدلہ پورا کر لیں۔ وہ روتی ہوئی سر گھٹنوں میں دے گئی۔ یشب نے اس کے ہچکیاں لیتے وجود کو دیکھ کر جھٹکے سے اس کا سر اٹھا کر منہ جکڑا۔ مجھے روتی بلکتی عورتوں سے سخت نفرت ہے، اس لیے آج کے بعد اگر تم نے دوبارہ میرے سامنے رو دھو کر خود کو مسکین شو کرنے کی کوشش کی تو واقعی جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ وہ وارننگ دیتا کمرے سے ملحق ٹیرس پر نکل گیا۔ ہیر اس کے جانے کے بعد بلند آواز میں ہچکیوں سے رونے لگی، اور روتے روتے نہ جانے کب نیند کی پری اس پر مہربان ہوئی تو وہ وہیں زمین پر ہی سو گئی۔ ناول اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو۔ نیکسٹ پیج کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔